السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار احسانات ہم سب پر کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے نیک اعمال ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی مقصد ہے۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ رہے۔ ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور دنیا میں تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام ہر نبی نے دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو کیا مطلب؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مردے کو زندہ کرنے والا بھی ایک اللہ، زندے کو مردہ کرنے والا بھی اللہ، امیر بنانے والا بھی اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دین
دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، اور اللہ کی مانو یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سمجھایا، کون سے طریقے کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کون سے طریقے کو اپناؤ گے تو جہنم کے حوالے ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کرو گے، کسی اور کے طریقے کو اپناؤ گے، کسی اور مذہب کی نقل کرو گے، کسی اور مذہب کے موافق اپنی زندگی گزارو گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی زندگی میں بھی قبول نہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی قبول نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ جب صحابہ کرام کو دین سمجھاتے تھے، آخرت کی تیاری سے واقف کرتے تھے، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ اوپر کے مسلمان جس کو منافق کہتے ہیں، اندر سے اسلام کے دشمن ہیں، اندر سے ایمان کے دشمن ہیں، اندر سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دشمن ہیں، کچھ اوپر کے مسلمان حضرت اقدس کی مجلس میں بیٹھتے اور ایک بات کہتے راعینا۔ راعینا یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان منافقین یہود تھے جو اندر سے یہود تھے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ راعینا کا ایک مطلب بے وقوف کے بھی ہوتا ہے اور ایک زبان میں بددعا ہوتی ہے، بکریوں کو چرانے والا، لیکن عربی زبان میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کر دیجئے۔ اب وہ راعینا کہنا شروع کر دیا منافقین نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب صحابہ کرام جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ تو سچے پکے مسلمان ہوتے تھے، ان کے دل میں تو نبی کی محبت ہوتی تھی۔ اب جب منافقین نے، یہود مدینہ نے راعینا کہنا شروع کیا تو بھولے بھالے مسلمان بھی اپنی زبان سے راعینا کہنے لگے، یعنی ہمارے نبی سے فرماتے کہ اللہ کے نبی ہم پر رعایت کر دیجئے، ہماری مصلحت کا خیال رکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، بلکہ کیا فرمایا وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے محبوب ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ واسمعوا، اور جب میرے محبوب توجہ فرمائے تو میرے محبوب کی بات کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، میرے محبوب کی بات پر کان لگا کر سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آگے اللہ نے فرمایا یہ منافقین لوگ جو اپنی زبان سے راعینا کہتے ہیں، ان کا مقصد رعایت چاہنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تو آپ کو بددعا دینا ہے، ان کا مقصد تو آپ کا مذاق اڑانا ہے۔ اور جب ان کو دیکھ کر بھولے بھالے مسلمان بھی اپنی زبان سے راعینا کہنے لگے تو وہ آپس میں ہنستے تھے۔ میں مختصر سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بولو اس وقت نبی کی کوئی مجلس ہے؟ ارے بولو نا، کوئی مجلس نہیں نبی کی، نہ صحابہ کرام کا کوئی مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت کریمہ کو ذکر فرمایا، اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہیں، ہر انسان کی ہدایت قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ زمانے میں جب یہ بات ہوئی، اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کی زبان پر غیروں جیسا لفظ گوارا
پیدا نہ ہوا کہ جو لفظ غیروں کی زبان پر ہوتا ہے وہی لفظ مسلمانوں کی زبان پر ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کا مقصد تو کوئی غلط نہیں تھا، اس کے باوجود غیر قوم جیسا لفظ اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند نہ کیا، تو بولو غیروں جیسا طریقہ اللہ پسند فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا گیا، مجھے ہدی للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب نہ ہمیں کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے میرے محبوب کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، میرے محبوب نے پوری زندگی تمہیں سمجھائی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کب خوشیاں منانی ہے، زندگی میں کب غم منانا ہے، زندگی کو کس طرز پر گزارنا ہے۔ اگر تم کسی کی اچھی زندگی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں ہر طرف سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غمی کے، تفریح کے بھی طریقے بتلائے، کھیل کود کے بھی طریقے بتلائے، سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ اب کسی اور قوم کے طریقے کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کی خدمت میں ایک عورت آئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ماں باپ کی زندگی نیک ہوتی ہے تو اولاد اللہ کی ولی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی بگڑ جاتی ہے تو پھر اولاد شیطان پیدا ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی تشریف فرما ہے۔ ایک عورت حضرت پیران پیر کی خدمت میں آئی، فرمایا اللہ کے ولی، اللہ نے چہرے کو چھپانے کو کہا، یعنی عورتوں کے لیے پردے کو لازم کر دیا۔ اگر چہرے کا چھپانا ضروری نہ ہوتا، پردہ ضروری نہ ہوتا، تو میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتی، اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹاتی اور میں آپ کو اپنا چہرہ کھول کر بتاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسین اور کتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب پیران پیر عالم ربانی نے اس عورت کی بات کو سنا، فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے سارے لوگ، حضرت کے خادم، حضرت کے اسٹوڈنٹ، حضرت کے طلباء سوچنے لگے، ارے ایک عورت جو اپنا مسئلہ حل کرنے آئی تھی، اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی، اس عورت کی بات کو سن کر اللہ کے ولی بے ہوش ہو گئے۔ آخر کیا بات پیش آئی؟ جب ہوش آیا تو اس اللہ کے ولی سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ؟ ارے ایک عورت تو اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی۔ اللہ کے ولی حضرت پیران پیر عالم ربانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایک عورت جو اپنی محبت میں، حالانکہ وہ مخلوق ہے، وہ اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب دیوالی کا موقع آتا ہے ہم مسلمان کے محلے میں رہتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے گھر کسی مسلمان کے محلے میں لیا ہے یا کسی غیر کے محلے میں لیا ہے۔ اور یہ اترائن کی 14 جنوری جتنے غیر لوگ اس کے پیچھے پاگل نہیں، اتنے مسلمان اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔
تو کیا فرمایا، اب کسی اور کے طریقے کو اپنانا، کسی اور کے تہوار کو اپنانا یہ غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی مرد سے محبت اور تعلق رکھیں تو اس کا شوہر بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والی ہیں، تو پھر کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرح غیروں کے طریقے اور تہوار کو اپنا کر ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اور میرے پیاروں، یہ پتنگ بازی جو شروع ہوئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ 1734 کے اندر ایک غیر مسلم آدمی نے، اسلام کے دشمن نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یعنی بکواس کی، بے ادبی کی باتیں کی۔ کورٹ میں کیس چلا، فیصلہ ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا۔ ارے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے محمد عربی کی شان میں غلط باتیں کہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے بارے میں غلط سالت باتیں کہی ہو، اسے قتل کر دیا گیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد ایک غیر مسلم لیڈر نے اس کے قتل کے دن کو تماشا بنایا، اور تماشے میں اس نے پتنگ کو اڑانا شروع کیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں روکتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میرے پیاروں، کتنی ساری خرابیاں اس میں موجود ہیں، پتنگ کے اڑانے میں کتنی ساری خرابیاں۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جائز کھیل بتلائے ہیں۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں، اچھا ہمارے مسلمان کے بچے، میں نے کل پرسوں اپنے مدرسے میں بچوں سے پوچھا کہ بچوں کو پہلے سمجھایا کہ دیکھو ہمارے صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بچے تم میں سے کون کون پتنگ لایا؟ اکثر بچوں نے کہا کہ ہم نے خرید لیا۔ اکثر بچے کہنے لگے کہ آج ہم لینے کے لیے جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے مدرسے میں کوئی غیروں کے بچے نہیں آتے، مسلمان کے بچے آتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کی یہ خبر، چونکہ انٹرنیٹ اور موبائل کی دنیا نے ساری چیزیں واضح کر دی ہے، 15 بچے پتنگ کے پیچھے بھاگے اور بھاگنے کی وجہ سے کنویں میں گر گئے۔ یعنی کتنا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ پتنگ کی وجہ سے نمازوں کا قضا ہو جانا، پتنگ کی وجہ سے فضول خرچی، جو مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ آخر یہ ایک بات میں آپ کو بتلاؤں میرے پیارے دوستوں، بہت سے ماں باپ کہتے ہیں، ارے میں نے کئیوں کو کہا تھا کہ کیا کریں مولانا، بچوں کی محبت دل میں ایسی ہے، بچوں کو سمجھاتے لیکن بچے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا ہے، رات کو ہمارے گھر میں کبھی لائٹ جاتی، بولو جاتی کہ نہیں جاتی؟ تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو ہم موم بتی جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور چراغ جلانے کے بعد وہ ہمارا چھوٹا معصوم بچہ ہے، کبھی اس کو پکڑنے کی، چونکہ وہ روشنی نکلتی ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ آگ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے؟ ایک ہاتھ سے روک لیتے۔ کیوں روک لیتے؟ اگر اس آگ کو اس نے پکڑ لیا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ پھر کچھ آگے بڑھنے کی اس نے کوشش کی، 2 ہاتھ سے روکا، پھر وہ بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، اس کو 2-3 تھپڑ مار کر روکنا برداشت کر لیتے ہیں، رلانا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آگ کو پکڑنے دیتے نہیں ہیں۔ تو ہم کیوں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کی طرف بھیجیں؟ اور بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم علماء تشریح فرما ہے، ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اگر اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے اور وہ کوئی تحفہ ہوتا ہے تو بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بچوں یہ ہمارا تہوار نہیں ہے،
اور قرآن کریم کے 19ویں پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا اور ہمارے بچوں کو دیندار بنائے گا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں کھیل ہوتا تھا جس کو کبوتر بازی کہتے تھے، یعنی لوگ کبوتر کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو حدیث شریف میں علماء جانتے ہیں کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو ہمارے نبی نے شیطان کہا، اور کبوتر کو پکڑنے والے کو، یعنی وہ کھیل تماشے کے طور پر پکڑنے والے کو، ہمارے نبی نے ایمان کے خلاف کہا۔ اسی کو علماء نے ذکر کیا کہ لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتنگ کے پیچھے دوڑتے، گویا یہ اسی طریقے کا عمل ہے، اس لیے پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے شیطان اور پتنگ کو اڑانے والے، پتنگ کو پکڑنے والے، یہ ایمان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، جو کچھ ہوا زندگی غفلت میں گزر گئی، ہم نہیں جانتے تھے، آج ہم نے جان لیا، تو ہم طے کریں گے، کہو انشاءاللہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے، آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ گھر میں معاملہ یہ ہے، بیٹا اپنا موبائل میں مصروف ہے، باپ اپنے موبائل میں مصروف ہے، دادا اپنے موبائل میں مصروف ہے، دادی اپنی موبائل میں مصروف ہے، شوہر اپنے موبائل میں مصروف ہے، بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ اب بیٹا موبائل میں کیا دیکھتا ہے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ 15-20 منٹ اپنے گھر والوں کا، تمام کے تمام لوگوں کا موبائل ایک ساتھ بند کر کے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، روزانہ تعلیم کرو۔ تعلیم کے اندر گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، پھر بھی تعلیم کریں، پوری فیملی ہے، تمام کی تمام فیملی کو بٹھاؤ کہ کچھ آخرت کی یاد تازہ ہو جاوے، کچھ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بچوں کے کانوں میں پڑے گی، جس کے نتیجے میں بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ لیکن آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے تعلیم سے، کتابوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے بہت دور کر دیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔